بہن نے جب کہا تو انتظام ہو گیا، لیکن عصر کو 10ویں کو جب عصر کے بعد لشکر بڑھائے تو نہ عباس تھے، نہ حسین تھے، نہ قاسم تھے، نہ علی اکبر تھے، خیمے جل رہے تھے، چادریں چھن رہی تھی۔ عزیزان گرامی، آج شہروں ملکوں عباس کا علم اٹھتا ہے۔ یہ علم عظمت اسلام کی یادگار ہے، یہ علم بزرگی دین کی یادگار ہے، یہ علم عباس کے اور سکینہ کی محبت کی یادگار ہے، یہ علم حسین کے لشکر کی قیادت کی یادگار ہے۔ عباس کو حسین نے علم دیا۔ عباس صبح سے شام تک اپنا چھوٹا سا لشکر یزید سے لڑاتے رہے، یہاں تک کہ جب کوئی نہ رہا تو ہاتھ جوڑ کے آئے، کہا آقا مجھے بھی اجازت دیجئے، تو حسین نے وہی کہا تم تو علمدار ہو۔ بڑی یاس کا جملہ کہا مولا وہ لشکر کہاں گیا جس کا میں علمدار ہوں؟ اب علمدار کو بھی وہیں جانے دیجئے جہاں لشکر گیا۔ اور عزیزان گرامی، حسین نے عباس کو لڑنے کی اجازت تو نہ دی، مگر میدان میں جانے کی اور پانی لانے کی اجازت دیتی۔ ہماری جانیں نثار ہوں اس پر جو تنہا فرات سے پانی نکال کے لے آیا اور عظمت اسلام اور حسین والوں کی بالادستی نہر فرات پر ثابت کر دی۔ آج عباس کا روضہ الگ بنا ہے، حسین نے ہر منزل پر عباس کو یاد کیا شہادت کے بعد۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب علی اصغر کو بھی دفن کر کے اور خیموں سے رخصت ہو کے باہر آئے ہیں تو چاروں طرف دیکھا اور اپنے دوستوں کو پکارا، یا ابطال الصفا، یا فرسان الحجا، اے میرے شیرو، اے میرے میدان جنگ کے شہ سوارو، کہاں ہو تم؟ جواب نہیں دیتے۔ سب سے پہلے تو بچپن کا دوست پکارا گیا، آئینہ آئینہ حبیب، حبیب کہاں ہو؟ پھر میمنے کے سردار کو آواز دی، آئینہ آئینہ زہیر، زہیر خین کہاں گئے؟ آئینہ آئینہ مسلم، مسلم نے اوسجا کہاں ہے؟ اور دوستوں میں سے دو چار کو جب پکار لیا تو بڑے درد سے ایک آواز دی، آئینہ آئینہ ولدی علی الاکبر، میرے بیٹے علی اکبر تم کہاں ہو؟ اور اس کے بعد روایت بتاتی ہے کہ ذرا آگے بڑھے، دریا کی طرف نظر گئی، آواز دی، آئینہ آئینہ اخی عباس، بھیا عباس تم کہاں ہو؟ اور یہ بھی کتابوں میں بعض جگہ لکھا ہے کہ لڑتے لڑتے ایک دفعہ دریا کا رخ کیا، دشمن سمجھا پانی پینے جا رہے ہیں، لیکن جب دریا کے قریب پہنچے تو بلند ہوئے جیسے کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں، کہا عباس تم نے بھائی کی لڑائی نہ دیکھی؟ عباس دریا پر سو گئے، حسین نشیب میں آرام کر گئے۔ عزیزان گرامی، چند جملے آخری سے مجلس تمام کر دوں، بعد میں حضرت عباس کا علم بھی اٹھے گا۔ عباس کی عظمت، آخری عظمت سن لیجئے اور بس مجلس تمام کر دوں، کہ عباس کو وہ اعزاز ملا جو اماموں کے حصے میں آتا ہے۔ میت معصوم دفن کرتا ہے، دوسرا نہیں دفن کرتا۔ جب 12ویں محرم کو چوتھے امام باعجاز آئے اپنے بابا کی میت دفن کرنے کے لیے تو پہلے ایک بڑی قبر کھودی، اس میں گنج شہیدہ بنا، ان میں شہداء کی لاشیں سلائے گئے، اور اس کے بعد قبر حسین تیار تھی۔
اس لیے کہ معصوم کی قبر فرشتے تیار کرتے ہیں، وہ کسی کو تیار نہیں کرنا پڑی۔ سید سجاد وہاں تک آئے، تھوڑی مٹی ہٹائی، قبر تیار تھی۔ اب میت کو قبر میں اتارنے کی منزل تھی، 2 آدمی چاہیے ہوتے ہیں کم از کم، اور لاشا ٹکڑے ٹکڑے تھا۔ ایک چٹائی میں رکھ کے میت کو لائے قبر کے پاس، تو 2 ہاتھ رسول کے ہاتھوں سے مشابہ نکلے، کہا لاؤ میرے بچے کے لاشے کو لاؤ۔ امام نے باپ کا لاشا ان ہاتھوں پر رکھا۔ جب یہاں سب میتیں دفن ہو گئیں، چوتھے امام بیٹھے، کہا بنی اسد جا کے دیکھو دریا پر بھی ایک میت ہوگی۔ بنی اسد دریا پر گئے اور جا کے واپس آئے، کہا مولا دریا وہ میت ہے، مگر جنازہ بہت ٹکڑے ٹکڑے ہے لاشا۔ کہا بنی اسد چھونا نہیں اسے، میں خود چلوں گا۔ روایت میں تو میں نے صرف اتنا پڑھا، میں نے روایت میں زیادہ کچھ نہیں پڑھا، روایت میں صرف اتنا پڑھا کہ جب وہاں گئے تو فرمایا السلام علیکم یا ماں، اے چچا میرا سلام نہیں۔ روایت میں تو اتنا ہی پڑھا، میں نے اس کے آگے نہیں پڑھا، مگر میرا دل کہتا ہے کہ جب گئے ہوں تو کہا ہوگا چچا آپ آرام کر رہے ہیں، آپ کی بہنیں بازاروں میں گھمائی جا رہی ہیں، آپ کی چہیتی بتیجی تماچے کھا رہی ہے۔ خبر تیار ہوئی، میں کہوں گا مولا غلاموں کی جان نثار، جہاں حسین کے پائتی 18 برس والے جوان کو سلایا تھا، وہی حسین کے بھائی کو بھی پائتی سلا دیتے، 2 قبریں بن جاتی، حسین کے بھائی نے پائے ایک علی اکبر کی قبر ہے، ایک عباس کی قبر ہو جاتی۔ امام کی مصلحت امام جانے، مجھے نہیں معلوم مصلحت امام کیا تھی، وہ تو امام جانے، مگر میرا دل کہتا ہے کہ ممکن ہے میرے مولا جواب دے کہ تجھے میرے چچا کی عظمت کیا معلوم، خدا میرے چچا کو معجز نما بنائے گا، اس حرم میں رات و دن معجزات کا ظہور ہوگا، اگر میں بابا کے پاس سلا دوں گا تو سارے معجزے امامت کی طرف منسوب ہو جائیں گے، چچا کی عظمت سمجھ میں نہیں آئے گی، لہذا روضہ الگ رہے، ایوان الگ رہے، رواق الگ رہے، قبہ الگ رہے، حرم الگ رہے، تاکہ عظمت عباس تو سمجھ میں آئے۔ عباس کی میت کو جب بنی اسد نے چاہا کہ دفن کریں تو اب امام کی مصلحت امام جانے، منع کر دیا، بنی اسد تم نہ ہاتھ لگاؤ، اپنے چچا کی میت میں خود دفن کروں گا۔ میں کہوں گا مولا عباس امام تو نہیں ہے، اس شان سے میت کیوں دفن کر رہے ہیں؟ ممکن ہے جواب دے تجھے کیا خبر، میری دادی نے اسے اپنا بیٹا کہا ہے، جس طرح فاطمہ کا بڑا بیٹا دفن ہوا ویسے ہی فاطمہ کا چھوٹا بیٹا دفن ہوگا۔ میرا دل کہتا ہے جنت سے سیدہ آئی ہوگی، ارے عباس میں تجھے رونے جنت Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.